اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ انہیں ایک انصاری صحابی نے آفر کی کہ وہ اپنی آدھی جائیداد انہیں پیش کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اسے لینے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا مجھے بازار کا رستہ بتا دیں۔ انہیں بازار کا رستہ بتا دیا گیا۔ انہوں نے پہلے دن ادھار پہ مال خرید کر دیسی گھی اور پنیر کا کاروبار شروع کیا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے 4 یا 5 سال کے عرصے میں وہ مدینہ کے مشہور اور امیر ترین تاجر بن گئے۔ دفعہ جنگ تبوک کے دوران جب مسلمانوں کو پیسوں کی بہت ضرورت تھی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے۔ انہوں نے گھر سے 4000 سونے کے درہم لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس مال میں بھی برکت دے جو تم گھر پہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، اور اس مال میں بھی برکت دے جو تم نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد ان کے کاروبار میں مزید ترقی شروع ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مٹی کو بھی چھوتا تو وہ سونا بن جاتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ترقی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب اس دنیا سے وہ رخصت ہوئے تو ان کی جو ویلتھ تھی وہ آج کی ویلیویشن کے مطابق بلینز آف ڈالرز میں کہی جاتی ہے۔ مدینہ کے اطراف میں ان کی زرعی زمینیں تھیں، ان کے سینکڑوں استبل تھے مویشیوں کے جہاں پہ بریڈنگ کا نیٹ ورک تھا، ان کے باغات اور کاشت تھے جس پہ سینکڑوں ورکر کام کیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے دوران جب بہت سارے مجاہدین کو صرف اس وجہ سے منع کر دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس سواریاں نہیں تھیں انف، تو وہ مجاہدین جو جہاد کرنے سے روکے جا رہے تھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ توبہ میں بھی کیا ہے۔ ایسے موقع پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے استبل سے 500 جنگی گھوڑے اور ایسی ہی تعداد میں اونٹ مہیا کیے، لیکن اس کے باوجود عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا خرچ کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ان کی دولت میں برکت دیتا تھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ایسا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ برکت عطا فرمائی تھی؟ دیکھیں اس کا راز ہے، اس کا راز پینا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں۔ آیت نمبر 261 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 700 گنا سے زیادہ، یہ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ منافع یا اجر عطا کرتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، اس مثال کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی ایک بیج بوئے، اس کی 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ یعنی کہ اگر آپ 1000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس آیت کی وساطت سے 7 لاکھ اجر دینے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ دیکھیں اس واقعے کے اندر نوجوان نسل کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بازار میں جو کاروبار شروع کیا ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے کاروبار شروع کیا، اپنی مہارت کو اور اپنے کاروباری سوجھ بوجھ کا استعمال کیا۔ اسی طرح آج کے نوجوان جو یہ کہتے ہیں کہ کاروبار کرنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی آئیڈیا ہے، اس کے پاس مہارت ہے اور وہ محنتی اور ایماندار ہے تو اس پر انویسٹ کرنے کے لیے بہت سارے انویسٹر موجود ہیں، بہت سارے لوگ اپنا پیسہ لگانے کے لیے موجود ہیں۔ میں نے ایسا ہی ایک واقعہ اپنی پرانی ویڈیو میں سنایا تھا جس میں ایک ٹرکش اسٹوڈنٹ امریکہ پڑھنے کے لیے آتا ہے اور وہ پھر اپنی مہارت کو اور قرآن کے اقراض کو فالو کر کے بلینئر بن جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔